ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والا تشدد، اگر اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو گھریلو تشدد میں کون کون زیادہ تر مبتلا ہیں، تو جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد یہ گھریلو تشدد میں سے ایک تشدد ہے، ساس کا بہو پر تشدد، باپ کا بیٹے پر تشدد، ماں کا بیٹے اور بیٹی پر تشدد، اولاد کا ماں باپ پر تشدد، پوتے اور نواسے کا دادا پر تشدد، بیوی کا شوہر پر تشدد، جی ہاں یہ سب بھی ہوتا ہے، بھائی کا بہن پر تشدد، دیور کا بھابھی پر تشدد، بھائی یعنی دو بھائی مل کر ایک بھائی کی بیوی بنتی ہے دوسری بھائی کی بھابھی بنتی ہے اس پر تشدد، اتنے تشدد کے واقعات، اور جب اس کے انداز پر جاتے ہیں تو بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تشدد کے مختلف انداز دیکھیے کہ کس طرح تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، مار دھار کی جاتی ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے ذہنی جسمانی طور پر، جس طرح بھی۔ اس میں ایک انداز یہ ہے کہ تیزاب چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے یا بدن پر چھڑک دیا جاتا ہے، تیزاب، اللہ کی پناہ، آگ سے جلا دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، گولی سے مار دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، ناک وغیرہ کاٹ دینے کے واقعات ملیں گے، بال کاٹ دیتے ہیں عورتوں کے، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، نشہ آور گولیاں کھلا کر مار دینے کے واقعات بھی ہیں، پھانسی پر لٹکا دینے کے واقعات بھی ہیں، تیز دھار آلہ سے مار ڈالنے کے واقعات بھی ہیں، گیس کے واقعات بھی ہیں، گیس جلا کر پھر آگ لگا کر اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ اس طرح کے واقعات پر مشتمل مختلف خبریں بھی ہم میرے پاس ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں تشدد کے بارے میں ہونے والی اب تک کچھ جو واقعات اس کی کچھ جھلکیاں خبروں کی صورت میں، سرخیوں کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیالکوٹ گھریلو ناچاکی پر نواسے نے فائرنگ کر دی، نانا جاں بحق، ماموں شدید زخمی۔ لاہور گھریلو ناچاکی پر سنگدل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی۔ چترال پتھر دل ماں نے کمسن بیٹی کا گلا کاٹ دیا۔ لاہور میں صفاق بیٹے نے چھریوں کے وار سے ماں کو قتل کر دیا۔ جھنگ گھریلو ناچاکی پر بیوی نے اپنے ہی خاوند کو نشہ آور گولیاں کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاہور گھریلو ناچاکی، شوہر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ پشاور گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ شیخوپورہ گھریلو ناچاکی پر شوہر کی فائرنگ، بیوی، ساس اور سسر ہلاک۔ یہ ایک جھلک تھی، اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں۔ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا میں وبا چلی ہے، یہ وبا کا لفظ باقاعدہ میں نے رپورٹ کے اندر پڑھا کہ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا بھر میں جیسے وبا چلی ہے۔ کتنی زیادہ اس کی اعداد و شمار ہیں، اس کی آئیے میں آپ کو پہلے ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ تیزاب گردی کے رجحان میں اضافہ۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 150 خواتین کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2011 میں تیزاب گردی کے واقعات کی تعداد 150 تھی۔ 2010 میں تیزاب گردی کے 65 واقعات رونما ہوئے۔ پاکستان میں گھریلو ناچاکی اور تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ۔ 2011 میں گھریلو ناچاکی کے مختلف واقعات میں کم و بیش 7000 افراد تشدد کا نشانہ بنے۔ 2012 میں گھریلو تشدد کے واقعات میں 100% اضافہ سامنے آیا۔ 8000 افراد کو جسمانی تشدد کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ پاکستان میں جنوری 2009 تا دسمبر 2012 کے دوران تیزاب پھینکنے کے واقعات
سال 2008 میں 29 واقعات، سال 2009 میں 53 واقعات، سال 2010 میں 32 واقعات، سال 2011 میں 44 واقعات، سال 2012 میں 83 واقعات، مجموعی تعداد 241۔ تو یہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کی نزاکت اور حساسیت کا اندازہ ہو کہ بعض اوقات ایسا گھر ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہوتے نہیں ہیں مگر ہو جاتے ہیں، ایسی طبیعت ہوتی نہیں ہے مگر ہو جاتی ہیں۔ تو اب آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم رائے لیتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ان کو ان تمام تر جو واقعات ہیں اس کے متعلق ان کے پاس کیا معلومات ہے اور وہ کون کون سے اس معاملے میں اپنے تجربات ہمیں بتاتے ہیں۔ میرا نام شعیب احمد ہے، میں بطور ماہر نفسیات اپنی خدمات گزشتہ 25 سال سے سر انجام دے رہا ہوں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو وائلنس ڈسکرمنیشن سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور ڈسکرمنیشن کو اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کو کہیں گے امتیازی سلوک۔ امتیازی سلوک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، اور گھروں میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لواحقین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب ڈسکرمنیشن کرتے ہیں تو ڈسکرمنیشن جو ہے وہ وائلنس کی طرف لیڈ کر جاتا ہے۔ جب وائلنس کی طرف لیڈ کرتا ہے تو انسان کے اندر سماجی، ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی کا مطلب ہے اس کے اوپر ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، سماج کا مطلب یہ کہ سماج کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سماجی، ذہنی اور جسمانی دباؤ بہت گہرا ہوتا ہے، اور جب سماجی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری، شرم، حجاب، ہچکچاہٹ، یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں جو کہ اس کو بہت سی چیزوں سے منع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر پاتا، وہ اپنی زندگی میں اچھے ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے، اپنی زندگی میں بہتر کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ اس کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہی ہوتی ہے، گھروں سے بڑھتے ہوئے وہ اسکولوں پہ، اسکولوں سے بڑھتے ہوئے وہ پھر ہماری جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے جن کے ساتھ باہر کام لیا جاتا ہے یا گھر کے اوپر ان کے ساتھ نازیبا الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ بھی ان کی نفسیاتی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور تشدد کرتے ہیں تو ان کی نفسیاتی نشوونما ایک بہتر انداز میں نہیں ہو پاتی۔ جب ایک بچے کی نشوونما بہتر انداز میں نہیں ہو پائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی نہیں بن پائے گا، اور جو اچھا شہری نہیں بن پائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سماج کے اندر جب وہ قدم رکھے گا بالغ شخص کی حیثیت سے تو اس وقت اس کے اندر تشدد، غصہ، جھنجھلاہٹ، ذہنی دباؤ، بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر مزید تشدد کا پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو میری یہ رائے یہ ہوگی اور میری ایک مشورہ بھی ہوگا بطور ماہر نفسیات، ہم چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو ایک کوالٹی ٹائم دیں جس کے اندر وہ برابری کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں تشدد کا شکار خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو تجربات ہمیں بیان کیے، اس میں اگر آپ اس پر غور کریں تو واٹس دا رائٹس آف مطلب رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف وائف، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف ہسبینڈ، رائٹس آف نیبر اینڈ رائٹس آف کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز جو دیگر ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی امی کے حقوق تو بچوں کے ابو کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہت سارے حقوق کی ادائیگی، پھر ٹالرنس، بردباری، حلم اور غصے پر قابو پانا، ان تمام تر چیزوں کی طرف اگر آپ غور کریں تو اس کی جو تربیت و تعلیم ہمیں دین اور ہمارا اسلام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اب زبان کی حفاظت، غصے پر قابو پانا،
کیونکہ عموماً اس طرح کے واقعات غصے میں ہوتے ہیں. کوئی نرمی، پیار اور محبت، انتہائی محبت چھلک رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سامنے والا کہ آج جتنا تم پہ پیار آنے سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس کے نتیجے میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دیتا ہوں. آج بس اتنی نرمی کا مجھ پر وہ ایک غلبہ ہوا ہے کہ اس نرمی میں تم کو آگ لگا دیتا ہوں، میں نرمی میں تم کو قتل کر دیتا ہوں. تو کوئی بھی نرمی میں، اپنے اخلاق میں کام نہیں کرتا. یہ کام غصے میں، غضب کی حالت میں بالکل ذہن کام نہیں کرتا. قوت برداشت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور انسان بالکل جیسے کہتے ہیں نا طبیعتاً بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھٹتا ہے. اور جب پھٹتا ہے تو کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو غصے پر اور غضب پر قابو پانے کے حوالے سے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ جو رہنا ہے، اگر اس پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں. حدیث پاک میں کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. تعلیم یہ ہے، تعلیم یہ ہے ایڈریس. اب ایسا ماحول گھر میں بنانا ہے، ماں باپ کو بنانا ہے. تو ماں باپ جب تربیت کریں گے بچوں کی کہ ہم کس طرح رہتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح رہنا ہے، تو جب بچے ماں باپ کو پیار، محبت، اتفاق، قوت برداشت کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ جب آپ کی بیٹی بیاہ کر کسی کے گھر جائے گی یا آپ کا بیٹا شادی کے بعد بہو کو گھر لائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو قوت برداشت اور پیار اور محبت، ٹالرنس ہوگا. کیونکہ بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد کیسے تھے، ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ کی دو کنڈیشنز ہیں. وہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں بطور ماں کیسی ہے اور ہماری ماں بطور بیوی کیسے ہے. یعنی ہماری ماں ہمارے ابو کے ساتھ کیسی ہے اور ہماری ماں ہمارے ساتھ کیسی ہے. یہ بچی جب گھر بیاہ کے جائے گی تو اس کے سامنے ماں رول ماڈل ہوگی. جب بچہ شادی کر اپنے ساتھ بہو کو لائے گا آپ کے گھر میں تو اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد صاحب کیسے تھے اور ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سامنے دیکھے گا تو اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرے گا. اس کا ایک اثر یہ معاشرے پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی علی اصغر صاحب، مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. مفتی صاحب، ایک تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر، ایک نفسیاتی حوالے سے اور ایک ذہنی تربیت وغیرہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربات ہمیں بیان کیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس گھریلو تشدد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، اور پھر دین متین اور اسلام کے متعلق آپ کچھ ہماری رہنمائی بھی کیجئے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دو تین اصول ایسے ہیں جی کہ اس عنوان کے تعلق سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ انہیں اپنے سامنے رکھے. اسلام کا ایک اصول ہے احترام مسلم، بجا فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے آپ سے متعلق ہو یا غیر متعلق ہو، اس کا احترام ہے. ماشاء اللہ. اور جب وہ آپ سے متعلق ہو جاتا ہے اس کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے. اور دین متین نے بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کو ایذا دینے کی اجازت نہیں دی. جی ماشاء اللہ. اب بات ہو رہی ہے گھریلو تشدد کی، تو تشدد خواہ جسمانی ہو، ذہنی ہو یا نفسیاتی ہو، جی کسی بھی قسم کا تشدد جائز نہیں ہے. مطلب شریعت کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جی یہ ایک ایسا اصول جس کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حفظ مراتب کا ایک نظام قائم کیا ہے. مثال کے طور پر ایک فرد باپ ہے اور ایک فرد بیٹا ہے. باپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اولاد کا اپنا ایک مرتبہ ہے. باپ ڈانٹے گا بھی، باپ جو ہے وہ تعدیب بھی کر سکتا ہے، لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے سامنے ڈانٹے
بلند آواز سے بولے، بدتمیزی کا مظاہرہ کرے. اسی طریقے سے زوجین ہیں، ان دونوں کے درمیان تفاوت مراتب ہیں، یعنی ان دونوں کے مرتبے جدا ہیں. شوہر کو فوقیت دی گئی ہے تو شوہر بھی بعض اوقات ڈانٹ بھی دے گا، بعض اوقات جو ہے وہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تعدیبی کارروائی بھی کر سکتا ہے. تو حفظ مراتب ہیں، مطلب استاد کو ایک حق دیا ہے، حاکم کو ایک حق دیا ہے، تو ایک مراتب کا ایک نظام قائم ہے. جی. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو یہ تعدیبی ایک نظام ہے جو شریعت مطالعہ نے قائم کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نفسیات کے حوالے سے، جی. تو انسانی جبلت اور انسانی فطرت اور انسانی مزاج یہ شریعت مطالعہ میں زیر بحث موضوع ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید علم ہے یا نفسیات نے یہ بیان کیا ہے، اس سے پہلے بیان نہیں ہوا. صوفیہ علیہم الرحمہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسانی مزاج کو درست خطوط پر استوار کرنے کا نام ہے، کہ توجہ اللہ کا نام جو ہے وہ تصوف ہے، کہ بندہ جو ہے وہ ایسی تعلیمات کو اختیار کرے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. تو مزاج کی جو درستگی ہے یہ اصیل ہے، تمام اخلاقیات کی بنیاد ہے. علم نفسیات کی جو روح ہے وہ یہی نکلے گی کہ انسان کا مزاج درست ہو جائے. ہماری جو تشدد کے حوالے سے، بلکہ سلسلے کا عنوان ہے گھریلو تشدد، یہاں المیہ یہ ہے کہ تشدد ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ تشدد کرتا ہے. اصل دار و مدار مزاج پر ہے. اگر اس کا مزاج تشدد والا ہے نا تو وہ ہر جگہ تشدد کرے گا. تو مزاج کو بڑی فوقیت حاصل ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس پر بندہ عمل پیرا ہو جائے تو انسان کا جو مزاج ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان پر عمل کرنے کا شریعت مطالعہ نے ہمیں درس دیا ہے. نہ صرف درس دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مدارج النبوت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے جب تذکرہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ تعلیمی امت کے لیے آپ کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو بہتر فرمایا ہے، میرے اخلاق کو بہتر فرمایا. یقینی طور پر یہ دعا تعلیمی امت کے بے لیے شک بے شک. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما. ولا یہدی لاحسنها الا انت، اور اے رب العزت اس کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے. بے شک. پھر فرمایا کہ مجھے برے اخلاق سے دور رکھ، اور برے اخلاق سے تو ہی دور رکھ سکتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ان فیکا خصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، یحبہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. الحلم والاناۃ، یعنی ایک حلم اور دوسرا بردباری. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدیماً کانا و حدیثاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو باتیں ہیں یہ ابتدا سے میرے اندر پائی جاتی ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قدیماً، یعنی ابتدا سے پائی جاتی ہیں. تو اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ انسانی جو جبلت ہے، یا یوں کہیے کہ انسانی جو مزاج ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک فطری ہوتا ہے اور ایک عارضی ہوتا ہے. فطری جو جبلت یا مزاج ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے اندر تشدد فطرتاً ہے، تو کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے تشخیص کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے
کہ بیماری کس اسٹیج پر ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو اپنے مزاج پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر کسی طرح کے کوئی عیوب پائے جاتے ہیں، خامیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کس درجے کی خامیاں ہیں. مطلب شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جو برائیاں یا جو ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، اگر وہ فطرتاً یا جبلی نہیں ہیں، وہ دراصل صحبت اور عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ایک چیز کی روٹین بن گئی تو بن گئی، اس صحبت میں بیٹھے تو بندہ اس کا شکار ہو گیا. تو فرماتے ہیں ایسی چیزوں کا جو علاج ہے وہ آسان ہے، لیکن جو مزاج کا حصہ ہیں، جبلت سے تعلق ہے، فطرتی طور پر جو چیزیں بندے کے مزاج میں شامل ہیں، فرمایا اس کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں. تو بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ انسان خود جو ہے اپنا محاسبہ کرے، اپنے اوصاف مائنس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے میرے اندر یہ خامی ہے اور یہ کمی ہے. اب آپ کے فیصلہ کرنے کا مقصد اور اس ٹاپک کو نمایاں کرنے کا مقصد یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ چیزیں دور کیسے ہوں. دیکھیے، دور کرنے کا جو نسخہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، یعنی جو اخلاق نبوی ہیں، وہ اوصاف بندہ جب اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج میں درستگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح جتنے کامل انداز میں وہ ان پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر جو ہے وہ اس کا مزاج بہتر ہوتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر تشدد کی ایک بہت بڑی وجہ غرور ہے. غرور، تکبر. آپ کہیں بھی دیکھیں گے بندہ سوچے گا کہ اس نے مجھے دیکھا کیوں، اس نے مجھے یوں بولا کیوں، اس کی حیثیت کیا ہے، یا میری انسلٹ ہوئی ہے یہاں پر، یا میرے ساتھ یوں معاملہ ہوا ہے. تو غرور اور تکبر جو ہے اس کا توڑ تواضع ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تواضع جو ہے وہ جا وجہ آپ کے افعال میں، آپ کی عادتوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کو ہاتھ سے نہ مارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دلجوئی فرماتے، قوم کے سردار کی عزت فرماتے، جو آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کے پاس سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک وہ نہ اٹھ جاتا. کسی کو ہاتھ دیتے تو ڈھیلا چھوڑ دیتے، جب تک وہ نہ چھوڑتا نہ چھوڑتے. تبسم اور خندہ پیشانی آپ کی بہت ہی پیاری سنت ہے. ماشاءاللہ. ایک طویل فہرست ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور تواضع کے واقعات کی. تو جس بندے کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ تشدد پر آمادہ ہو یا تشدد کی طرف جائے. اسی طریقے سے جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ تحمل ہے، حلم ہے، جود و سخاوت ہے، صبر ہے، فہمی ہے، صبر ہے. یہ تمام چیزیں جب بندہ پڑھتا ہے تو ان کے پڑھنے سے اسے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ مفتی صاحب تھے جنہوں نے ہمیں بہت پیارے مدنی پھول دیے کہ کس طرح ہم گھریلو تشدد سے بچ سکتے ہیں. گویا کہ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ایک اسباب، اگر میں اس کو ریورس لوں، الٹا لوں، تو ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا یہ گھریلو تشدد کا سبب بن سکتا ہے. نرمی اور درگزر نہ کرنا، سختی مزاج میں پیدا کرنا، معافی کا کوئی جذبہ نہ ہونا، یہ گھریلو تشدد کا سبب بنتا ہے. آپس میں مشاورت کا نہ ہونا، حاکمیت کے ساتھ ڈکٹیٹر بن کر گھر میں رہنے کا انداز، عورت بولے کہ میں حاکم، مرد بولے. مرد کو یوں تو دیکھا جائے تو شوہر کو، مرد کو اسلام نے حاکم بنایا ہے، مگر مزاج، انداز وہ کتنا پیارا، کتنا اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو اپنا جو حق حاکمیت ہے
کہاں استعمال کرنا چاہیے اس کی پہچان ہونی چاہیے مرد کو. تو اس اب بھی بولے میری چلے, وہ بولے میری اتنی چلے, تو کس کی چلے؟ پھر ہاتھ چلے, زبان چلے, منہ چلے, اور جو چلے وہ چلے. پھر بولے چل تو چل, وہ بولے تو چل, تو ایک دوسرے کے چل چلا چل ہو گیا. تو ایک دوسرے کو حقوق پہچانے. اسی طرح آپس سے بیٹھ کر مشورہ کرے, بچوں کو لے کر بیٹھے, بچوں کو ٹائم دے. تو یہ بہت سارے مدنی پھول بیان کیے مفتی صاحب نے. عوام کیا کہتی ہے گھریلو تشدد کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں, جس میں سے موجودہ زمانے میں جو میری ناقص عقل میں آ رہی ہے وہ سب سے بڑی چیز روپیہ پیسہ. اولاد والد پہ جو تشدد کرتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ دین سے دوری. اگر والد بچے کی اچھی تربیت کرے گا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ اگر والد پر تشدد کر رہا ہے تو اس میں ماحول کا بہت بڑا ایک اثر ہے. کوئی ایک وجہ نہیں ہے, دین سے دوری, تعلیم کی کمی, تربیت صحیح نہیں کی گئی, یہ ساری وجوہات مل کے نا تب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. ہمارا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, ہم لوگوں کا اعمال صحیح نہیں ہے نا. اگر ہم لوگ سنت طریقوں پہ چلے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ, تو ہمارے گھروں پہ نہ جھگڑے ہوگا نہ کچھ, اور ہم خوش رہے گا. جو ہے میاں جو ہے نا کماتا نہیں ہے, اور اگر تھوڑا بہت کماتا بھی ہے تو وہ خرچ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے بیوی جو ہے ناراض ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑا یہی موضوع ہے کہ جو ہے نا پھر وہ اس کو جو ہے نا کھانے کو نہیں دیتا, پیسے نہیں دیتا, تو پھر وہ کھانا کس طرح پکائے گی, وہ پھر آ کے لڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ جو ہے نا دونوں میاں بیوی میں جو ہے اتنا اتفاقی ہو جاتی ہے, یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, فائٹ ہوتی. نیورو سرجن ڈاکٹر شاہد اتاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو گھریلو تشدد ہے اس کا ایک سبب شکوک اور وہم, شک کرنا, یہ بھی گویا کہ, اور اس کے معاملے میں پھر ایک جو بیجا غیرت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے, یہ بھی مطلب کہ ایک انسان کے اندر اگر اس طرح کی کوئی طبیعت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں پر, وہ اپنی بیوی پر اس طرح کا تشدد کر گزرتا ہے. یا بیوی کو شکی مزاج کی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے اوپر اتنے شک کرتی ہے کہ وہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے, اور وہ چک 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 کرتی رہتی ہے اور شوہر کو ذہنی اذیت دیتی رہتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طبیعت بھی جو انسان کی ہوتی ہے وہ بھی گھریلو تشدد کا ایک بنیادی سبب بنتا ہے؟ ایسا یہ بھی دراصل ایک طرح کی ذہنی بیماری ہے نا. اچھا, ذہنی بیماری, ٹھیک. جو ایک سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھے گا, وہ اس کو سمجھائے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, اور اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو ایگریسو بیہیویئر کے لیے کبھی کبھی ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا وہ ایگریسو بیہیویئر کنٹرول ہو سکے. مگر مطلب وہی بات ہے نا کہ عمل وہی کرے گا جو چاہے گا کہ میری چیزیں صحیح ہوں. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین, چاہتے نہیں چاہتے, آپ نہیں چاہتے تو چاہ لیجیے, گھر امن کا گہوارہ بنے, آپ پرسکون رہیں. آپ گھر میں آئیں تو ایک مسکراتی ہوئی بیوی, مسکراتے ہوئے بچے آپ کا استقبال کر رہے ہوں. یقیناً آپ چاہتے ہوں گے, یقیناً اسلامی بہنیں چاہتی ہوں گی کہ جب گھر میں بچوں کے ابو آئیں تو ایک خوشحال, ایک اچھا ماحول ہو. تو آپ بھی شکایتوں کی عادتیں بالائے طاق رکھ دیجیے, نرم رہیے, آتے ہی شکایتوں کی بوچھار مت کر دیجیے. اب میں بولوں گا کہ وہ دھوپ میں جلتا ہوا آیا ہے, کاروبار صحیح نہیں تھا, کچھ انبن ہو گئی ہے سیٹ سے, دوستوں سے, تو موڈ صحیح نہیں ہوتا, تو اب آپ بولو گی لے خالی اس کا تھوڑی کو موڈ خراب ہوتا ہے, ہمارا موڈ خراب نہیں ہوتا, ہم پورا دن بچوں کی چک 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 نہیں سنتی. اب اگر یہ مزاج رکھنا ہے کہ جناب یہ خراب ہے تو میں بھی کون سا مطلب یہ ہوں, تو پھر کچھ نہیں ہونا. ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم خود ایسے بن جائے نا کہ ہم سے جو ملے وہ خوش ہو جائے. مطلب ہم سے جو ملے اس کو, مطلب بے پھول بنو جس سے خوشبو آئے, میں کانٹا کیوں بنوں جو چبھے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. محبت آپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے نا, کہ محبت ہو جائے آپ سے. واقعی اگر آپ سے کسی کو, جس کو بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو کوئی بھی اپنے محبوب کا دل دکھاتا نہیں ہے, محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور محبوب کی ناراضگی سے
وہ خوف زدہ رہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا کریں, اور اس کے لیے چہرہ کھلا اور گفتگو پاکیزہ ہونی چاہیے. گھر میں رہنا کیسے ہے, عورت کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے, علم, برداشت, صلہ رحمی, یہ جو گھر کے اندر جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں, تو یہ تو پیورلی اسلامی ٹاپک تو ہے. یہ آپ اخبارات پہ کیوں دیکھتے سنتے ہیں, اور یہ کیوں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی چونکہ اب ہمارے گھروں میں بہت کم رہ گیا, میں نہیں کہتا سارے گھروں میں نہیں ہے, لیکن کیا ہے کیا نہیں آپ میری بات زیادہ خوبی جانتے ہیں. تو چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ بہت کچھ نہ ہونے جیسا رہ گیا گھر کے اندر. نتیجہ ہمارے سامنے کہ اب گھریلو تشدد, اسلام دین, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے, وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز ہے, وہ یہ سب اگر ہمیں پتہ چل جائے, گھریلو تشدد کیا, کچھ نہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دم توڑ دے گا گھریلو تشدد. صبر یہ گھریلو تشدد ختم کرتا ہے. صبر نہ ہونا گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. تکبر گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. احترام مسلم کا نہ ہونا گھریلو تشدد پہ ابھار رہا ہے. منتقم المزاج ہونا یہ گھریلو تشدد پہ ابھارتا ہے. ظلم کی عادت ہونا یہ گھریلو تشدد پہ ابھارتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی عورت کے معاملے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, لیکن آپ کے سامنے ایون کے کان کاٹ دی, ناک کاٹ دی گئے, عورت کے ناک کاٹ دی, عورت کے بال مونڈ دیے, طلاق دینے کے بعد بال مونڈ دیے, عورت نے پیسے مانگے اس کو مار دیا, عورت نے یہ کیا تو اس کے پیٹ پہ چاقو پھیر دیا. آپ خود بتائیے, یہ اسلامی ٹاپک نہیں ہے تو کیا ٹاپک ہے اسلامی ٹاپک, پیورلی اسلامک ٹاپک, اسلامک موضوع ہے. اگر گھر ہی امن کا گہوارہ نہیں ہے, گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے, تو پھر رہے گا کیا؟ وہی گھر کے لوگ تو باہر آتے ہیں, اور پھر ہمارے سامنے گھر میں مزاج تشدد والا, بس سے بیٹھو تو تشدد, سگنل میں کھڑے رہو تو تشدد, دھکا لگے تو تشدد, اور ٹرین میں بیٹھو تو تشدد, ٹکٹ ملے تو تشدد, یہ ہو تو تشدد, لڑائی جھگڑا تشدد. آج تشدد کہاں نہیں ہے الا ماشاء اللہ, محلہ محلہ, گلی گلی, ملک ملک, شہر شہر تشدد کا شکار ہے آپ کے سامنے. پیورلی اسلامک ٹاپک ہے یہ, پیورلی اسلامک ٹاپک, اور ہمارے معاشرے کا ناسور ہے یہ تشدد کا مزاج, تشدد کی عادت. دفاتر میں جائیں تشدد ملے گا آپ کو, کیونکہ قوت برداشت نہیں ہے نا, ضبط و صبر نہیں ہے, علم نہیں ہے, قرآن و حدیث کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے, سننے والے برائی کو بھلائی سے ڈال. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ڈال. یہاں تو برائی کوئی نہیں بھی کرتا تب بھی اس کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے, تو برائی کو بھلائی سے ڈالنے والے کہاں سے لائیں ہم لوگ؟ کوئی برائی کرے تو بھلائی سے ڈالے نا, یا برائی بھی نہیں ہے, بس ایک تشدد کا ذہن ہے, غصہ غضبناک, مار دے گا, پھاڑ دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. کیا حال ہے آپ بتائیے یار. جلاؤ, گھیراؤ, پتھر مار دیا, یہ مار دیا, وہ مار دیا, کپڑے پھاڑ دیے, وہ پھاڑ دیا, سر پھاڑ دیا. واٹ از دس؟ نہ, اللہ تعالی ہم سب کو بردبار بنائے, حلم والا بنائے, شریف بنائے, شریف, پیور شریف, شرافت والا بنائے. شریف آدمی برداشت کرتا ہے, شریف آدمی ظلم سہتا ہے, شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے. شریف آدمی زیادتی سہ لیتا ہے, شریف آدمی زیادتی کرتا نہیں ہے. شریف آدمی بعض اوقات مار کھا لیتا ہے, مگر شریف آدمی یوں بلا وجہ یوں کسی کو مارتا پیٹتا نہیں ہے. نہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟